میری پیدائش کے وقت میری ماں اس دنیا سے چل بسی۔ بابا نے مجھے ماں باپ دونوں کا پیار دیا اور کبھی میری وجہ سے دوسری شادی نہ کی۔ میرے بابا ملک صاحب کے ڈرائیور تھے۔ ملک صاحب بہت امیر اور نرم دل انسان تھے۔ انہوں نے مجھے اور میرے بابا کو اپنے گھر کے ایک الگ حصے میں رہنے کی جگہ دی۔ میں صبح کالج جاتا اور واپس آ کر گھر کی پچھلی طرف بنے گارڈن میں بیٹھ کر پڑھائی کرتا۔ ایک دن جب میں وہاں بیٹھا پڑھ رہا تھا، ملک صاحب کی چھوٹی بیٹی عائشہ میرے پاس آئی۔ وہ آئس کریم کھانے کے لیے باہر جانا چاہتی تھی اور بابا گھر نہیں تھے، اسی لیے مجھے اس کے ساتھ جانا پڑا۔ میں کبھی نظر اٹھا کر ملک صاحب کی بیٹیوں سے بات تک نہیں کرتا تھا، اسی وجہ سے وہ میرے ساتھ محفوظ محسوس کرتی تھیں۔ آئس کریم کھانے کے بعد وہ پارک میں جانے کی ضد کرنے لگی۔ پارک میں مجھے میرا ایک پرانا دوست ملا جس سے میں باتوں میں لگ گیا، پر میں نے نوٹ کیا وہ بار بار عائشہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ وہ میرے مالک کی بیٹی ہے، تو وہ ہنستے ہوئے آنکھ مار کے بولا، یار تمہارے تو مزے ہیں، پھر کچھ رحم ہم پہ بھی کر دو۔ مجھے اس کی بات بری لگی، بہت غصہ آیا، اور میں نے نوٹ کیا اس کی بات پر عائشہ کا رنگ سفید پڑ گیا تھا۔ میں نے اسے فضول بولنے سے روکا، پر وہ عائشہ کو ہوس بھری نظروں سے دیکھتا بکواس کرنے لگا۔ جب میری برداشت ختم ہوئی، میں نے اس کے منہ پر زوردار مکہ مارا اور مارتا چلا گیا۔ میں عائشہ کو فوراً گھر لے آیا۔ وہ مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہی تھی، پر خاموش تھی۔ اگلے دن بابا اور مالک کام پر چلے گئے۔ مجھے کالج سے چھٹی تھی۔ میں گھر میں بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا جب وہ میرے پاس آئی اور خاموشی سے بیٹھ گئی۔ میں نے اس کے بولنے کا انتظار کیا، پر وہ خاموش تھی۔ آخر کار میں نے خود پوچھا کہ کہیں جانا ہے، تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے بہت حیرت ہوئی، پر خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر بعد وہ بولی، مجھے آپ اچھے لگتے ہیں، میں آپ سے محبت کرنے لگی ہوں، کیا آپ مجھ سے شادی کرو گے؟ اس کی بات سن کر میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ بے اختیار میری نظر اس کی طرف اٹھی۔ اس کی نیلی آنکھوں میں آس تھی، روشنی تھی۔ بی بی آپ کیا بول رہی ہیں؟ خدا را جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ مالک یا آپ کے بھائی آ جائیں۔ پر وہ ضدی لہجے میں بولی، نہیں، مجھے میری بات کا جواب دو، کیا آپ مجھ سے شادی کرو گے؟ میں اٹھ کر جانے لگا تو اس نے میرا ہاتھ تھاما۔ میں نے سوچ لیا ہے، جو انسان آپ کو محفوظ رکھے، عورتوں کی عزت کرے، مجھے وہ ہم سفر چاہیے۔ میں آپ کے علاوہ کسی سے کبھی شادی نہیں کروں گی۔ وہ اپنی بات کہتی وہاں سے چلی گئی، پر مجھے پریشان کر گئی۔ اس دن کے بعد وہ بہت بار مجھ سے ٹکرائی اور اپنے سوال کا جواب مانگتی رہی، پر میں نظر انداز کرتا رہا، یہاں تک کہ اس کے لیے ایک اچھا رشتہ آیا اور اس کے گھر والوں نے ہاں کہہ دی۔ جب اسے پتہ چلا تو اس نے انکار کر دیا۔ وجہ پوچھی گئی تو اس نے بولا وہ مجھ سے محبت کرتی ہے۔ اس کی بات سنتے ہی اس کے بھائی نے اسے مارنا شروع کر دیا، اور اتنا مارا کہ اس کے سر سے خون بہنے لگا، پر وہ چپ نہیں ہوئی۔ سب لوگ اسے سمجھاتے رہے، پر اس نے کسی کی ایک نہ مانی۔ پر 2 ہفتے بعد اس کی زبردستی شادی طے کر دی گئی۔ وہ روتی رہی، پر کسی نے اس کی ایک نہ سنی۔ اس نے مجھے پیغام بھیجا کہ مجھے شادی سے بچا لو، میری محبت قبول کر لو، نہیں تو میں گھر سے بھاگ جاؤں گی۔ پر مجھے یقین تھا ایسا کچھ نہیں ہوگا، سب گھر والے اسے سمجھا لیں گے، شادی کے بعد وہ مجھے بھول جائے گی۔ پر شادی کے دن اس نے وہ کیا جو کوئی بھی سوچ نہیں سکتا تھا، اس نے خودکشی کر لی، اس نے خود کو ہی ختم کر لیا۔ میں بہت رویا، کاش میں امیر ہوتا یا وہ غریب ہوتی، کاش وہ میرے مالک کی بیٹی نہ ہوتی اور میں اس کا ڈرائیور نہ ہوتا، تو شاید آج حالات مختلف ہوتے۔